پاکستان میں تقریباً 12% ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 10.5%. ٹیکس سے مراد ہے میری ریونیو. ٹیکس تو اب ہم 9% کے آس پاس آ گئے ہیں. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بہت کم کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, 1%, اب اس سے بھی تقریباً کم ہو گیا ہے. بھارت میں 18% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, تو اس میں سے 6% پروونسز کا اور اسٹیٹس کا یا سٹیز کا کنٹریبیوشن ہے. آپ نے بھی ریسنٹ آرٹیکل میں لکھا کہ پروونسز نے پچھلے سال 650 ارب روپے کلیکٹ کیے, جس میں سے بھی 417 ارب روپے تقریباً سروسز کی مد میں تھے, جس میں موبائل فون کا ہے. 126 ارب روپے انہوں نے ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکسز میں کیے, حالانکہ صرف ممبئی کی جو میونسپل کارپوریشن ہے اس نے 180 ارب روپے کیے. ناؤ کیسے بڑھایا جائے, اور بڑھایا جا سکتا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی یا نہیں بڑھایا جا سکتا؟ آئی ایم ایف کا بہت پریشر. شاید بالکل بڑھایا جا سکتا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی. اگر دنیا کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم کو دیکھنا ہوگا کہ جو معیشت کے طبقے آپ نے چھوڑ دیے ہیں, جو معیشت کے سیکٹرز آپ نے چھوڑ دیے ہیں جن پہ آپ ٹیکس لاگو نہیں کر رہے, ان کے اوپر ٹیکس لاگو کرنا ہوگا. میں بڑی مرتبہ لکھ چکا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ کو ایک مرتبہ دیکھنا ہوگا. ہم نے ایک سال پھر ضائع کر دیا. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت فسکل مسئلہ وہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیسٹ میں ہے, اور صوبوں کے پاس پیسے ہیں, اور صوبوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں لگاتے. اور جو 2 ٹیکس آپ نے صوبوں کو دے رکھے ہیں, پراپرٹی ٹیکس جس میں پورے پاکستان میں صرف 8 بلین روپے لیے گئے ہیں لاسٹ ایئر, 8 بلین روپے پورے پاکستان میں پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا اور ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگتا. تو آپ نے جب یہ 2 ٹیکس چھوڑ دیے ہیں تو اور وہ آپ نے صرف صوبوں کے نام پہ دیے ہیں. صوبوں کو ضرورت نہیں ہے وہ ٹیکس کی, کیونکہ ان کو وافر پیسے مل رہے ہیں. تو ایک تو نمبر 1 یہ کہ کوئی اور اصلاح جو ہے وہ صرف کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نے این ایف سی ایوارڈ نہیں دیکھنا. اس کے بعد وفاق اب کیا کر سکتا ہے؟ یہ بڑا پریشر تھا, ہم پہ بھی بڑا پریشر تھا کہ آپ ٹیکس بڑھائیں اور نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں, مزید بڑھائیں. اب آپ نے 50,000 روپے کی انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیا. ایک پاکستان کو اصول بنانا چاہیے کہ ہاریزونٹل ٹیکس ایکویٹی ہونی چاہیے. ہاریزونٹل ٹیکس ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی لاکھ روپے انکم ہے, چاہے وہ زراعت سے ہو, چاہے وہ پراپرٹی سے ہو, چاہے مینوفیکچرنگ سے ہو, چاہے تنخواہ دار طبقہ ہو, آپ نے برابر ٹیکس دینا. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو ٹیکس سے استثنا دے دیں جو آپ نے ریل اسٹیٹ میں دی ہوئی تھی مثال کے طور پر وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ ہاریزونٹل ایکویٹی ہونی چاہیے, اور تھوڑی سی ورٹیکل ایکویٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر لوگوں کی اربوں کی جائیداد ہو اور ان کے اوپر آپ ٹیکس نہ لیں, پراپرٹی ٹیکس سالانہ نہ لیا کریں, اور آپ غریب لوگوں سے ریل اسٹیٹ کے سیلز ٹیکس کا ٹیکس لے رہے ہوں. تو یہ کر سکتی ہے حکومت, حکومت کو کرنا ضروری بھی ہے. ہم لیکن وہی ہے کہ ہم تمام غلطیاں کرنے کے بعد شاید اللہ کرے گا کہ صحیح راستے پہ جائیں گے, لیکن یہ اس سال کو بھی ہم نے ضائع کیا ہے. اب آپ 1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا لیں گے, بہت میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑھے گی. تو 9.25% ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ شاید 10.25 ہو جائے گی. صوبوں کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ 0.73 ہے, 1% بھی نہیں ہے. اگر وہ 1% کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ مارجن ہے وہ صوبوں کی طرف ہے, کہ صوبے کنٹریبیوٹ زیادہ کریں, جو کہ بھارت کی مثال میں ہمیں نظر آتا ہے, یا مرکز میں بھی ہے اس وقت بہت ساری گنجائش بہت سارے ایریاز؟ دیکھیں مجھے سیریسلی, مطلب شبر بھائی بھی جانتے ہیں, ہم لوگ مرکز میں رہ چکے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنی اب آپ نے مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں. آپ مطلب اگر آپ تنخواہ دار طبقوں کے اوپر جائیں گے تو نہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ریٹیلرز کے اوپر کم از کم 3-4 ہزار روپے روز ہر مہینے کا ٹیکس ہونا چاہیے پورے پاکستان کے ریٹیلر پہ. 25 لاکھ ریٹیلر ہیں. جب میں وہاں پہ تھا تو 22.5 لاکھ ریٹیلر تھے این ٹی ڈی سی کے سسٹم میں, یعنی کہ کراچی کو چھوڑ کے الیکٹرک کا الگ سسٹم ہے. اس میں سے 30,000 ٹیکس میں رجسٹرڈ تھے. پورے پاکستان میں جتنے بھی سونار تھے اس کے اوپر ہم نے 17% سونے کے اوپر, سونے کی جیولری کے اوپر ٹیکس لگایا تھا. ظاہر ہے کوئی بھی نہیں دے گا سونے کی جیولری کے اوپر 17% ٹیکس. میں نے درخواست کی تھی حکومت سے کہ اس کو آپ 3 یا 4% پہ لے آئیں. 20 سونے کی دکانیں پورے پاکستان میں رجسٹرڈ تھیں. سو آپ نے پہلا تو آپ نے یونیورسل ٹیکس لگانا ہے ہر دکان پہ 4,000 روپے, لیکن اس کو آپ نے 1 سال کے اندر ریفارم کرنا ہے, اور آپ نے ہر دکان کی کیٹیگری کے کہ سونے کی دکان الگ ٹیکس دے رہی ہے, کار ڈیلرز الگ ٹیکس دے رہے ہیں, فرنیچر والے الگ ٹیکس دے رہے ہیں, اور جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں راشن کی, ان کو آپ 4,000 روپے پہ رہنے کافی ہے. 4,000 روپے مہینہ, 3,000 روپے مہینہ کافی ہے. بٹ یہ کہ سارے پھر اس سے آپ کو یہ کہ 50-60 ارب روپے سال کے آ جائیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ ٹیکس بڑھتا رہے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ایک بھی ٹیکس بڑھانا پڑے گا. ایک جو پراپرٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو اصلاح کرنی ضروری ہے کہ یہ جو ایف بی آر ریٹ اور ڈی سی ریٹس ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے, اور لوگوں کو بول دینا چاہیے, جو ہم نے 17-18 میں شاید عباسی صاحب اور میں نے کیا تھا, کہ جس ریٹ پہ آپ چاہیں آپ رجسٹر کرا لیں, لیکن اگر حکومت چاہے گی تو ڈبل ریٹ پہ خرید سکتی ہے. تو کم از کم 50% ہو جائے گا, اور اس کو آہستہ آہستہ لا کے آپ 75% آف مارکیٹ ویلیو پہ لیں. یہ والا معاملہ بھی ہم آصف سمسم صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نہ صرف ٹیکس ایویژن ہے بلکہ جو بلیک منی ہے اس کو پاک کرنے کا بھی ایونیو بن جاتا ہے پراپرٹی ایسے معاملات میں. بٹ ظاہر ہے ان کا ایک الگ ورژن ہے, وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے.